امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش اور آباد رہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے حضرت بلال حبشی اور امیہ بن خلف کے واقعے کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کونے میں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اب کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، ابو بکر میں سوچ رہا ہوں اگر خدا مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر گئے۔ گھر جا کر حضرت عباس کو بھیجا، کہا امیہ میرا مخالف ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا، آپ جائیں اور جا کر بلال کو خرید لائیں۔ حضرت عباس نے جا کر کہا کہ بلال کو بیچ ڈالو۔ امیہ بولا، میری قیمت بہت زیادہ ہے، میں نے اس کو 50 دینار میں خریدا تھا، تو میں اس کو فائدے کے ساتھ بیچوں گا۔ تو آ کر حضرت عباس نے حضرت ابوبکر کو بتایا، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ چل مجھے ساتھ ہی لے چل، آج دیکھ ہی لیتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو آتے دیکھا تو امیہ چڑ گیا، تو کہا کہ اے ابو بکر، اگر تمہیں مجھ سے بلال چاہیے تو جو تمہارے پاس رومی غلام ہے وہ تمہیں مجھے دینا پڑے گا، اور اس غلام کے ساتھ 2 لونڈیاں دینی پڑیں گی، اور میں نے تو 50 دینار کہا ہے، میں تجھ سے 2000 دینار لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ غیر مسلم 3 غلام لیے اور 2000 دینار لیے۔ حضرت عباس نے بھی کلمہ نہ پڑھا تھا، تو حضرت عباس بولے، اے ابوبکر تو بڑا کامیاب تاجر ہے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے، آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو ابھی اس سودے کا علم نہیں، آپ نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں، آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں۔ تو پھر حضرت ابوبکر 3 غلام 2000 دینار لے کر پہنچے۔ امیہ بڑا ہنسا، کھلکھلایا، بولا، اے ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے تو نے، یہ ان پڑھ غلام لے کے جا رہا ہے اور پڑھا لکھا غلام مجھے دے کر جا رہا ہے، اور یہ خوبصورت رومی غلام مجھے دے کر جا رہا ہے، اور یہ کالا حبشی غلام تو لے کر جا رہا ہے، اور یہ 50 دینار کا غلام تو 2000 دینار میں لے کر جا رہا ہے، اتنے گھاٹے کا سودا، اتنی بڑی نادانی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اے امیہ تو ابھی کافر ہے، تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں، تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا اور تو مجھ سے کہتا کہ میں تجھے بلال تب دوں گا، پہلے تو مجھے یمن کی بادشاہی دے دے، تو میں تجھے وہ بھی دے دیتا، مگر بلال کو ضرور خرید کے لے کے جاتا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ جب میں بلال کو لینے کے لیے گیا تو امیہ نے بلال کو گرم ریت پر لیٹایا ہوا تھا، اور اس کے اوپر چکی نہیں ہوتی ہے، چکی کے پارٹ رکھے ہوئے تھے۔ جب حضرت بلال تھوڑی حرکت کرتے تو وہ چکی کے پارٹ آپ کے جسم پر لگتے تو زخم بن جاتے۔ کہا، میں اس حال سے بلال کو نکال کر لے کر آیا۔ حضرت بلال نے فرمایا، ذرا جلدی کرو، ذرا جلدی لے کر چلو مجھے در مصطفیٰ پر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے بلال جلدی نہ کر، جب میں تجھے لینے کے لیے آیا تھا تو میرے مصطفیٰ آنسو بہا رہے تھے، اب وہ تجھے اس حال میں دیکھیں گے تو پتہ نہیں میرے آقا کا کیا حال ہوگا، تو میرے ساتھ گھر چل، میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں، تیرے زخموں پر پٹی کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت بلال کہ جب میں غلام تھا تو مجھ سے بچپن سے لے کر اب تک میں غلام تھا، کسی نے آج تک میرے کپڑوں کی فکر نہیں کی، امیہ مجھے 3 دن کھانا نہیں دیتا تھا۔ جب میں گیا حضرت ابوبکر کے ساتھ تو آپ نے ایک چٹائی بچھائی، اس چٹائی پر میں بھی بیٹھا، حضرت ابوبکر بھی بیٹھے۔ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر نے تیل منگوایا اور وہ تیل میرے زخموں پہ لگایا، میرے سر پہ لگایا، میری داڑھی پہ لگایا، اور پھر کنگھا کیا
ابو بکر صدیق نے ایک جوڑا منگایا، وہ کپڑے مجھے پہنائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پگڑی منگوائی، وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندھوائی۔ حضرت ابو بکر نے مجھے تیار کیا، فرمایا تو آج جا رہا ہے درِ نبوت معاذ پہ۔ حضرت بلال رونے لگے، کہا بچپن سے باپ کا سایہ نہیں تھا، 3-4 بہنیں تھیں، کبھی بہنیں مجھے دیکھ کر روتی، کبھی میں بہنوں کو دیکھ کر رونے لگتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے بلال، جتنا رونا ہے یہاں رو لے، کہ اگر تو روئے گا تو میرے آقا کی بھی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سن لے، حضور کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا بہا جتنے آنسو بہا جا سکتا ہے۔ تو حضرت بلال بھی روئے، حضرت صدیق اکبر بھی روئے۔ جب حضرت ابو بکر حضرت بلال کو حضور کے دربار میں لے کر پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دیکھا تو حضرت بلال نے آنکھ ملائی اور آنکھیں نیچی کر لیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا نا کہ اے بلال رونا نہیں ہے، اور پھر دوسری نظر حضور نے ڈالی حضرت ابو بکر کے اوپر تو کہا اے ابو بکر تیرا شکریہ۔ فرمایا اے ابو بکر اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ جب حضرت ابو بکر نے یہ الفاظ سنے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، تو پھر ہاتھ باندھے حضور پاک کے سامنے، تو سب سے زیادہ آنسو حضرت ابو بکر کے نکل گئے۔ کہا یا رسول اللہ، کہاں یہ شکریہ کے لفظ، کہاں آپ کے یہ شکریہ کے لفظ، اور کہاں میں؟ تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر تو تھوڑا سا حصہ میرا بھی ڈال لیتا، بلال کو خریدنے میں تھوڑے سے پیسے میرے بھی ڈال لیتا۔ ابو بکر پھر روئے، کہا یا رسول اللہ پھر میرے پیسے کس کے ہیں؟ آقا میں بھی آپ کا، یہ بھی آپ کے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کی طرف دیکھا تو کہا آ بلال یار ذرا سینے سے تو لگ جا۔ حضرت بلال دوڑے اور میرے حضور کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے نبی کی زبان سے نکلا، فرمایا بلال تو نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، تجھے میرا اللہ ہی جزا عطا فرمائے گا۔ حضرت بلال بھی روئے، حضور بھی روئے۔ حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا حضرت بلال کو، پھر فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو ذرا بھیجو، میرا بلال آیا ہے۔ پھر حضرت ختیجہ اندر سے آواز دیتی ہیں کہ حضور مبارک ہو، اللہ نے بلال کو آزادی عطا فرما دی۔ اب میرے حضور کی بیٹی شہزادی حضرت زینب، عمر ہے چھوٹی سی، ایک برتن میں لے کر کھجوریں لائیں۔ تو جب حضرت زینب نے کھجوریں رکھی نا تو حضرت ابوبکر نے ہاتھ بڑھایا کہ تاکہ اٹھا کے کھجوریں دوں۔ حضور نے فرمایا نہ ابو بکر، بلال پہلے دن آیا ہے، تجھے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا، اب میری باری ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ کائنات نے میں نے اتنا پیار پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں 30 سال سے زیادہ میری عمر تھی، کہا مجھے تو کبھی کسی نے پاس بیٹھ کے کھانا بھی کھلایا نہیں۔ فرماتے ہیں حضور پاک سخت کھجوریں سائڈ سے کرتے اور اندر سے نرم کھجوریں نکالتے، اس کھجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے، پھر اس کو توڑتے، اس کی گٹلی نکالتے، پھر اس گٹلی کو نکال کر اس کو ایک سائڈ پہ کرتے، تو پھر جب آپ اس کھجور کو میری طرف بڑھاتے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جب حضور وہ گٹلی میری طرف بڑھاتے تو بھوک تو بڑی تھی لیکن بھوک بات ساری بھول گئی تھی۔ آج مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ کائنات کی ساری رحمتیں، ساری عطا، ساری فضلیں سب میری جھولی میں گر گئی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت بلال حضور پاک نے کھلایا، دودھ پلایا بڑے پیار سے، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہے؟ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں، میں تو محنت کرنے والا ہوں، میری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضور پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے اور یہ بھی میرا نہیں، یہ تیرا گھر ہے۔ کہا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں، گھر کیا لانا ہے یہ تیری ذمہ داری ہے۔
کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ہی ذمہ داری ہے۔ پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بلاؤں گا، تجھے کہاں لگانے ہیں میں تجھے بتاؤں گا، پھر تو ہی لایا کرے گا، تو ہی لگایا کرے گا۔ فرمایا میرا پرسنل سیکرٹری بن کر رہے گا تو، خاص مقام تجھے دیا جائے گا۔ تو حضور پاک نے حضرت بلال کی یہ ڈیوٹی لگا دی۔ جب حضرت بلال نے حضور پاک کو اتنی محبت کرتے دیکھا تو حضرت بلال کہنے لگے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو سنا آپ نے کتنا پیارا اور پر نور واقعہ ہے۔ آج کی ویڈیو بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔